बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक हफीज़ और मैं हूं नौमान खान। नाज़रीन किराम, इस वक्त मुल्क में एक तयनाती के हवाले से अफरा तफरी हैं। जब से ये हुकूमत पाकिस्तान में टेक ओवर किया है, गवर्नमेंट में आई है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तब से लेकर कभी स्टेबलाइजेशन की कैफियत हमने देखी नहीं है। इकॉनमी का हमें पता नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। तो हमने सोचा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आपको बताया जाए कि इस वक्त पाकिस्तान में इकॉनमी के हवाले से क्या सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान वाकई डिफ़ॉल्ट कर सकता है, या जो इस वक्त की सिचुएशन है इसको समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक पर्सन है फॉर इकॉनमी मुजम्मिल असलम साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ साथ पाक अफेयर्स के सीनियर पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ सलमान दुरानी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा मुजम्मिल साहब आपसे कि इस वक्त ज़रा एक आम आदमी के लफ्ज़ों में हमें समझाइए कि पाकिस्तान इस वक्त इकॉनमी के हवाले से किस तरफ जा रहा है, और क्या ये जो बातें की जा रही है डिफ़ॉल्ट के हवाले से, तो क्या ये ख़तरा भी अब मौजूद है? देखिए, थोड़ा सा कम से कम कोशिश करूंगा माशी ज़बान में बात करने की, आम ज़बान में बात करने की कोशिश करूंगा ताकि समझ आ जाए लोगों को कि हम इस वक्त खड़े कहाँ हैं। देखिए, एक तो ये होता है कि आप घर से निकलते हैं या दफ्तर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपकी मंजिल किधर है, आपने जाना किधर। फर्ज करें कि आप एक सफर पे निकले हुए हैं और एक किसी सहरा में आ गए, और जब सहरा में आ गए और जब बीच सहरा में पहुंचे तो धूप अंधेरा हो गया और रात हो गई, तो आपको सिमटी समझ नहीं आ रही कि आपने जाना किस तरफ है। तो आप जो है बस कोशिश करते रहेंगे, कभी सीधे हाथ मुड़ जाए, कभी उल्टे हाथ मुड़ जाए, कभी आगे चल जाए, कभी पीछे चले जाए, लेकिन आप वही घूमते रहेंगे। और उससे जो है आपकी, जिसे कहते हैं ना कि अंदर खौफ भी पैदा हो जाएगा, आपकी तवानाई भी जो है जिसे कहते हैं अंदर से जो है खत्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप कहेंगे यार पता नहीं मैं गुम हो गया। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो माशी पस मंजर है ना, वो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत गुम हो गई है और उसकी कोई सिमत नहीं। और इस वक्त ये नहीं पता लग रहा कि जो फैसला है उससे सिमत बनेगी कि नहीं बनेगी। वो सिर्फ फैसला एक, जिसे कहते हैं अंधेरे में तीर मार के लिया जा रहा है कि शायद इससे सिर्फ सही हो जाए, शायद इससे कुछ आसरा हो जाए, शायद इससे कोई, जिसे कहते हैं कि हम जो है कोई फायदा हो जाए। उसके सिलसिले में हमने ये देखा कि ये जो हुकूमत है इसने जो है बहुत टाइम भी वेस्ट कर दिया, तवानाई भी वेस्ट कर दी और आवाम को मायूस भी कर दिया। 6 महीने में पिछले आप देखें इन्होंने शुरू किया, इन्होंने IMF से शुरू किया, फिर उसके बाद जब ये आए थे तो हमारे दोस्त यार बताते हैं जो कि ये इन्होंने आने से पहले लोगों को कहा था कि जी कतर से $10 अरब डील डन है, हमें 10 अरब कतर दे देंगे क्योंकि हमारे बड़े ताल्लुक हैं इनसे। इसी तरह सऊदी अरब से भी हमारे बड़े ताल्लुकात हैं, 5 वहां से आ रहे हैं। अमेरिका जो है बहुत खुश होगा ये तमाम ट्रांजिशन से, तो अमेरिका से पैसे जो रुके हुए हैं कई सालों से वो शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही हम आएंगे ना तो हम दूध शहद की नदियां बहा देंगे। वो उसके बरक्स हो गया। जब ये आए, इन्होंने IMF गए, IMF जो है IMF से बातचीत चल रही थी और उसके दौरान ही ये इन्होंने कतर, सऊदी अरब, दुबई सारी ट्राई की। वहां से जब फेल हुए तो फिर इन्होंने अमेरिका की तरफ रुख किया, अमेरिका भी बहुत तवानाई खर्च की, गए उधर बैठे, वहां से भी कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद ये चीन की तरफ रुख किया इन्होंने, चीन से भी कुछ नहीं मिला, और आखिर में अब वो वजीर खजाना कह रहे हैं कि अगर पैसे, अब हमने अमेरिका को बोल दिया हम रशिया से तेल ले लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं थी। अब उसकी वजह से हुआ क्या कि वो जो गाड़ी गुम हो गई थी अंधेरे में, अब उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी खत्म हो गया, टायरों की हवा भी नहीं। कहने को जो है ना वो गाड़ी कायम और दायम है, लेकिन अंदर पेट्रोल भी खत्म हो गया है और टायरों से हवा भी निकल गई है। उस गाड़ी का कोई फायदा नहीं है, वो चलने के काबिल ही नहीं। तो इन्होंने वो पाकिस्तान की मईशत जो है उसका ये काम कर दिया है कि टैंकी पूरी खाली कर दी है पेट्रोल की, चारों टायर उसकी जो हवा निकल के पंचर कर दी है। बोलते हैं टीवी में आके देखें जी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी हमने जैसे खड़ी है। इफ यू अलाउ मी क्वेश्चन, वो कहते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल भी आपने खत्म किया था और जो टायर हैं वो भी शौकत तरीन साहब पंचर करके गए। देखिए, बात यह है कि गाड़ी जब भी कोई खरीदता है ना तो उसकी फिटनेस रिपोर्ट लेता है।
وہ ایسے نہیں گاڑی پکڑ لیتا. آپ نے اگر کبھی گاڑی خریدی ہو یوز پرانی کسی دوست سے یا ویسے کسی ڈیلر سے یا محلے سے, تو آپ مکینک لے کے جاتے ہیں عام طور پہ, یا اس کی ایک فٹنس رپورٹ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں گاڑی پکڑنے کا. یہ مطلب عجیب لوگ ہیں, گاڑی بھی لے گئے, چلانا بھی شروع کر دی, وہ کہیں بند کر دی جا کے, اس کے بعد جو ہے کہہ رہے جی یہ پیٹرول انہوں نے جو ہے ہمیں, گاڑی ہم نے خریدی تھی, ان کو چاہیے تھا کہ زندگی بھر کا پیٹرول بھی ہمیں دے دیں گے, اور رات کو جو ہے نا ہمارے لیے گاڑی کی ٹائروں پہ ہوا بھی یہ بھرایا کرے آ کے. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹو کٹ شارٹ, کہ اب جو ہے نا یہ بتاتے ہیں روزانہ وزیر خزانہ آ کے کہ جی دیکھیں جی وہ گاڑی تو کھڑی ہے, یعنی کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا. کہنے کا مطلب یہ گاڑی تو کھڑی ہے نا, دیکھیں آپ ایسے کہہ رہے ہیں گاڑی کو نقصان ہو گیا, دیکھیں گاڑی بالکل صحیح کھڑی ہے, گاڑی تو ہمیں بھی دکھ رہی ہے صحیح کھڑی ہے, لیکن اس کے اندر کے حالات خراب ہے, پیٹرول نہیں ہے, اس کی ٹائروں میں ہوا نہیں ہے. تو یہ ہم پہ الزام لگائے جا رہے ہیں. ہم نے اسی طرح تو ان سے گاڑی لی تھی, اتنا اس کو اسکریچ لگائے تھے, کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بھائی اسکریچ نہیں لگا, آپ نے پیٹرول بھی ختم کر دیا ہے, سارا کچھ ختم کر دیا ہے اس کا. تو یہ فرق ہے, اور اس وقت معیشت جہاں. اچھا مزمل صاحب, اس گاڑی کا جو ڈرائیور پہلے مفتاح اسماعیل صاحب تھے, اب اسحاق ڈار صاحب سے بڑے توقعات تھے کہ یہ آئے گا, ڈالر نیچے آ جائے گا, روپے کی قیمت میں ڈالر کی قیمت میں کمی آ جائے گی, روپے کی جو قیمت ہے وہ مزید توانا ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار کیوں یا ابھی تک ناکام ہے, یا وہ اپنے ایفرٹس کر رہے ہیں؟ آپ بینگ اے اینالسٹ کیسے اس پر اپنا انالیسس پیش کریں گے؟ دیکھیں, آپ نے گاڑی کا ڈرائیور چینج کیا, اور چینج کر کے جو ڈرائیور لائے وہ جو ہے مینول گاڑی آپ نے دیکھی, گیئر والی آٹومیٹک گاڑی میں آپ نے مینول گاڑی چلانے والے کو بٹھا دی. 1990 کے ڈرائیور تھے, مینول گاڑی چلانے والے تھے. اب وہ آٹومیٹک گاڑی میں بیٹھے, انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ گاڑی آپریٹ کیسے کرنی ہے. تو پرابلم یہ کہ ڈرائیور جو ہے ٹھیک ہے, پرانے ڈرائیور تھے, اسماعیل سے پرانے ڈرائیور تھے, زیادہ تجربہ, لیکن وہ ٹیکنالوجی جو جس پہ ان کو بٹھایا ہے, وہ ٹیکنالوجی جو ہے نا ان کے پاس کی بات, اس کی وجہ سے مزید بگاڑ آ رہا ہے. وہ جیسے کہ ایک ٹرمینالوجی یوز کرتا ہوں, ہم ایکسچینج ریٹ کے لیے بولتے ہیں ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ. جب یہ وزیر خزانہ نہیں بنے تھے تو یہ بولتے تھے کہ جی ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ بیکار چیز ہے. آج کل وہ کرنسی کی ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ چیز بولتے ہیں. آج کل ایک اور آپ نے سنا ہوگا ٹرمینالوجی CDS, کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ. پاکستان کا اتنا بڑھ گیا قرضہ, اتنا پاکستان کا رسک بڑھ گیا. آج کل ٹی وی میں اس کو چیلنج کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ تو پتہ نہیں کون سی چیز ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ٹیکنالوجی, ڈرائیور پرانے ہیں, تجربے کار بھی ہے, لیکن نئی ٹیکنالوجی میں آ کے بیٹھ گئے, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ چلانے کیسے. اچھا مزمل بھائی, الیکشن کال نہیں ہوتے, حالات دیکھیں مزید دن بدن خرابی کی طرف جاتے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اکانومیکلی, معاشی طور پہ پاکستان کے پاس اب کتنا وقت بچا ہے؟ دیکھیں, اس کی بھی ایک مثال آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک خاندان ہے, اور ان کے گھر میں جو ہے ایک بڑی, مطلب جسے کہتے ہیں باشرہ پردے والی فیملی ہے. ان کے گھر میں ایک خاتون بیمار ہو جاتی ہے, پرانے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا, تو وہ اسپتال نہیں لے کے جاتے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی علاج گھر پہ ہو جائیے. لیکن آخر میں جب ایک سٹیج آتا ہے نا, وہ اتنا برا ہو جاتا ہے کہ وہ مجبوراً ان کو اسپتال لے کے جانا ہی پڑ جاتا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو اب جو آپ نے بات کی نا الیکشن والی, یہ وہ والی بات ہے کہ جی یہ خاتون ہے, اس کا ہم نے جو ہے نا گھر پہ علاج کرانا ہے, ہم ہی کریں گے, ہم بھی بس اس کی دیکھ بھال کر لیں گے. ہم کیونکہ اسلامک نہیں بولوں گا, ہماری تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم پردہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے, اس لیے ہم گھر پہ رکھیں. اب وہ حالات ایسے آ گئے ہوئے میرے بھائی, یہ چاہے جتنا چالے, جتنی من مانی کر, یہ خود ہی, اب میں سمجھتا ہوں خان صاحب بولتے تھے نا کہ عوام آگے میں پیچھے پروٹیسٹ میں, عوام نکلی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ آپ چند دن کا انتظار کریں, یہ بولیں گے الیکشن لے لو, یہ بولیں گے انٹرم لے لو, ہم جا رہے ہیں. آپ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ پہنچا دیا ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو جس طرح IMF نے اس کو پکڑ لیا جہاں سے, اور ان کو جس طریقے سے باقی جگہوں سے توقعات تھی فنڈز آنے کی نہیں آ رہے, بالکل ہی جسے کہتے ہیں بفر نہیں رہا, کہیں سے جسے کہتے ہیں نا بفر نہیں رہا. اور مجھ سے آج کسی نے سوال پوچھا تو پھر وہ آنے والے کیسے بفر سنبھالیں گے؟
میں نے کہا جی آنے والے کا دیکھیں جی، آنے والے کی اسٹریٹجی جو ہے دو چیزیں، ایک اس کی اپنی قابلیت ہے، ایک اس کی اپنی جسے کہتے ہیں لوگوں کا اس پہ کانفیڈنس ہوگا. آنے والی چیز جو ہے نا وہ ایک تو اس کی قابلیت تو اپنی جگہ ہے، قابلیت تو خیر یہ بھی جو آنے والے کو مشورہ دیں گے ان کو بھی مل رہے ہیں سارے مشورے، لیکن لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے. اور کل ہم نے ایک سیمینار کرایا تھا، اس میں 2-3 اسپیکرز تھے، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات، ایک نے کہا تھا کہ پاکستان اگلے ستمبر تک اب الیکشن کا انتظار نہیں کر سکتا، پاکستان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور ایک فارینر نے بولا تھا کہ پاکستان اس وقت اس لیے سفر کر رہا ہے کہ اگلے 6 مہینے ان نون ہے، اور وہ ان نون کیا ہے کہ پولیٹیکل سرٹینٹی آئے گی نہیں آئے گی، الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ چیزوں کے معاملات کو سنبھال سکیں گے نہیں، اور یہ ان نون کی وجہ سے مزید بگاڑ کرے. تو اس ان نون کو نون کرنے کا ان کے پاس راستہ نہیں ہے، اور بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بن گلی تو ایک بہت پرانا گھسا پٹا الفاظ ہے، یہ گہری کھائی میں گر گئے. اچھا مزمل بھائی، یہ جو ٹھیک مزمل بھائی، اچھا بائی آل مین ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب تک اسٹیبلائزیشن نہیں آئے گی تو اکانومی آپ صحیح طریقے سے رن نہیں کر سکتے. اب فرض کیجئے الیکشنز ہو جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آتی ہے، پچھلے 3.5 سال بھی آپ لوگ رہے ہیں اور آپ کو بلیم کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف آپ لوگ لے کے گئے، پاکستان کی اکانومی کا بیڑا آپ لوگوں نے غرق کیا. یہ الزام پاکستان مسلم لیگ نون آپ لوگوں پر لگا رہی ہے. نیکسٹ اپ کمنگ الیکشن کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آتی ہے تو کیا کچھ نئے پلاننگز آپ لوگوں کے ہیں؟ دیکھیں ہم آلریڈی جو ہے ہماری معاشی جسے کہتے ہیں کہ تھنک ٹینک بن چکا ہوا ہے، اس میں ہم 18 شعبوں میں ورکنگ پیپرز پہ کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آج کا کرائسس ہے اس کو اگر حکومت ملتی ہے تو کس طرح ڈیل کرنا ہے، اس پہ بھی ہم پہلے تو اسیسمنٹ کر رہے ہیں. کبھی بھی کسی چیز کا علاج اس کی اسیسمنٹ کیے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اسیسمنٹ بھی صحیح کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ اسیسمنٹ آپ غلط کر لیں، اگر آپ غلط اسیسمنٹ کر لیں گے تو آپ اگر اس کی جو علاج کریں گے الٹا آپ کے گلے پڑ جائے گا. تو سب سے پہلے تو اسیسمنٹ ضروری ہے، وہ ہم روزانہ آپ دیکھتے بھی ہوں گے، ہم روزانہ کی بیسس پہ اس کو کر رہے ہیں، آگاہ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو. اور جو ہے ساری اس کے ساتھ کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہوگی ہم اس پہ بھی نظر رکھیں گے، اپنے آپشنز بھی دیکھیں. پرابلم یہ ہے میرے بھائی، ایک چیز ایڈ کر لیں، بیچ میں کہیں خان صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنا ڈیمیج ہو، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا. اس بار ہے اندازہ آپ کو کہ کتنا ڈیمیج ہو گیا؟ دیکھیں 18 میں نا خان صاحب نے جو ہے کبھی بھی فیڈرل گورنمنٹ کے معاملات نہیں دیکھے تھے، اور اب وہ فیڈرل گورنمنٹ 3.5 سال اور اتنی پرانی بات نہیں ہے، 6 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے چھوڑا ہے. تو مطلب ہی از ویری ویل اویئر. اگر 5 سال بعد حکومت ملتی تو بندہ جو ہے نا بہت بڑا گیپ اس کو پتا نہ ہوتا، کیونکہ یہ ہر میٹنگ میں خان صاحب جو ہے جب حکومت چل رہی تھی ان کا انپٹ بھی ہوتا تھا، فیصلے بھی ہوتے تھے. تو ہی نوز ایگزیکٹلی اگر آج کوئی ذرا سی بھی پرابلم جب اخبار والے یا سوشل میڈیا والے یا ٹی وی والے چلاتے ہیں نا ہیڈ لائن، تو خان صاحب کو پاس پورا پس منظر آ جاتا ہے پیچھے، کیونکہ وہ دیکھ کر آئے ہیں نا ابھی. تو ایک حکومت کر کے جا کے پھر وہ ایک پکچر ہی ویژن ہی الگ ہو جاتا ہے آپ کا. تو میں تھوڑا سا آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا تھا. دیکھیں جتنا بڑا بھی نام ہو، جتنی بھی آپ کی کارکردگی ہو، جتنی بھی آپ کی یاری دوستیاں ہوں، آپ کے آخری 6 سے 8 مہینے میں نا آپ کے ساتھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ 2018 میں جب مفتاح اسماعیل لوگ آئے تھے، وزیر خزانہ آ گئے تھے ساگدار کے بعد، آخری 1 سال میں مسلم لیگ ان کو پیسے نہیں ملے. 4 سال میں ملے تھے شروع، آخری 1 سال میں نہیں ملے تھے. اس سال ہم بھی 5ویں سال حکومت میں آ گئے، کیونکہ جو پالیسی جو باہر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس حکومت کو اگر نواز دیتا ہوں اور اگلی نے آنے والی میں آتے ہی میرے پاس آ جانا ہے تو پھر اس کو ڈبل کرنا پڑے گا. تو ابھی بہتر ہے کہ رک جاؤ اور دیکھتے ہیں کون آتا ہے، پھر اس حساب سے ہم کرتے ہیں. اور یہ مشرف صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا 2007-8. زرداری صاحب کو تو تھرو آؤٹ پرابلم ہوا تھا 5 سال، لیکن مشرف صاحب کی گورنمنٹ جس نے بے شمار پیسہ اکٹھا کیا تھا، وار آن ٹیرر پہ آیا تھا، دوسری چیزوں میں آیا تھا، ان کے بھی آخری سال میں فنڈنگ آنا رک گئی تھی اور پیپلز پارٹی آئی تھی، چوک ہو گئے تھے. تو امپورٹنٹ ہے کہ اب یہ جو ہے نا اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. اگر ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ہم ناگزیری کی طرف چلیں گے، اور وہ ناگزیری جو ہے وہ کسی کے حق میں بہتر ہے.
में बेहतर है। ठीक जी, दुरानी साहब अगर क्वेश्चन है आप कीजिए, फिर वाइंड अप करते हैं। पाया जा रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुबैना करप्शन और उनके ख़ानदान के जो माली बदउनवानी के हवाले से पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है, ये पॉइंट रेस किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में भी ये सब कुछ होता रहा। खान साहब ने कल लैंड माफिया के ऊपर बहुत तनकीद की, लेकिन यही सब उनकी गवर्नमेंट में भी होता रहा और हमने देखा पंजाब में भी काफ़ी इनको छूट मिली। तो क्या ये ज़्यादा तशवीशनाक नहीं है मुज़म्मिल भाई? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की जो मईशत है ना, ऐसे तो अगर आप आज़ाद ज़राए जो बड़े इदारे जो बोलते हैं वो ये कहते हैं पाकिस्तान की मईशत जो है तकरीबन 30 से 40% ब्लैक इकॉनमी, ठीक है जी। और वो ब्लैक इकॉनमी ये है कि जी हर आदमी की जो भी उसके पास चीजें हैं उसका 60% डिक्लेयर है, 40% अनडिक्लेयर्ड है, ऑन एन एवरेज की बात है। छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, आप लाहौर में रहते हैं, लाहौर में जिस भी इलाके में आप रहते हैं वहां पे उधर मकान की कीमत फर्ज करें 100 रुपए है, जब उसकी सेल डीड बनती है, एग्रीमेंट बनता है, तो उसमें लिखा जाता है 40 रुपए, और वो बैंक से आप 40 रुपए देते हैं और 60 रुपए कैश देते हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि एफडीआर ने उसकी वैल्यू ही 40 रखी। एफडीआर को पता नहीं, खान साहब की भी हुकूमत में सबको पता था, नून भी हुकूमत में पता था, आज भी पता है कि ये मकान, ये प्लॉट, ये फैक्ट्री, इसकी आज की मार्केट वैल्यू ये, लेकिन हम उसको अलग डिक्लेयर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं सिस्टम ने अपने अंदर ही जिसे कहते हैं ना, लोगों को, सही लोगों को भी क्रिमिनल बना दिया, और फिर उसके बाद किसी एक दो को हम पकड़ते हैं, सिंगल आउट करते हैं और उसकी खबरें बना लेते हैं। अब जितने भी लोग लगे हुए करप्शन करने में, वो मुझे ये बता दें कि उनकी मार्केट वैल्यू और उन्होंने जो अपनी इनकम टैक्स में डिक्लेयर किया क्या है। आपको 1-2% का फर्क नजर नहीं आएगा, 1000-2,000 का फर्क नजर आएगा। यानी कि अगर वो 2 करोड़ पे दिखाए ना, उसका मकान 20 करोड़ पे का होगा आज की वैल्यू। लेकिन बात ये कि मैं ये कहता हूँ हमारे सिस्टम ने बहुत लोगों को क्रिमिनल बना दिया। अब रहा सवाल जमीनों पे कब्जा करना, रिश्वत शानी, ये देखिए ये जो है ना 75 साल और जो है ये सिस्टम में ये सारे लोग रिश्वतें देकर मेरिट को तोड़ के घुसे। ये ओवरनाइट नहीं सही हो सकते, ये एक दफा फ्लश होंगे तो, एक दफा निकाले जाएंगे तो सही हो सकता है वहां। अच्छा, नहीं निकालेंगे आप कुछ भी कर लें। असासा जात का कुछ जवाब दे दें कि ये लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था उस वक्त? असासा जात समझा नहीं। जनरल बाजवा साहब, बाजवा साहब के? जी जी जी। देखें अभी तो देखें बात ये कल तक सामने यही आई है कि जी ये उनकी फैमिली के कागजात है, बाजवा साहब के नहीं है। अब वो भी उसकी ऑथेंटिसिटी एफडीआर ने या किसी ने अभी तक इस पे आवाज नहीं दी कि जी ये जाली है या असली है। अब ये जब सारी अगर बात आती है कि ये असली है तो फिर डेफिनेटली उनको बताना पड़ेगा कि जी ये कहाँ से आए हैं, और अगर असली नहीं है तो बात खत्म हो जाती है। तो अगर मैं या आप इस वक्त अगर मैं तस्दीक नहीं कर सकता कि वो असली है, और अगर आप तस्दीक कर रहे हैं कि असली है, तो फिर डेफिनेटली जवाब देना पड़ेगा। अब वो कैसे आए, इनहेरिटेंस से आए हैं और क्या है, कहीं और से मिले, वो सारा का सारा देखें छुपता नहीं है, सामने तो आ ही जाना। बात ये है कि किसका मतलब नहीं सामने आया हुआ, हर एक का सामने आया हुआ है। आज तक हमारी टैक्स अथॉरिटी ने वसूल किस से किया? मुज़म्मिल भाई, फिर तो सवाल पीटीआई की गवर्नमेंट की के अंदर लॉलेसनेस पे भी उठता है ना, कि जो पावरफुल है उसके ऊपर लॉ जो है वो उस तरह से असरअंदाज नहीं होता। नहीं, देखें ना, अगर आप यूं बात करते हैं, पीटीआई ने एक जिद्दोजहद की 3.5 साल, आपके सामने है शुगर माफिया के साथ क्या किया उन्होंने, आपके सामने है उन्होंने जो है टोबैको और सीमेंट वालों के साथ ट्रैक एंड ट्रेस लगाया, आपके सामने है ये जो जितना रिटेल था इनको आप टैक्स नेट में लाने के लिए पीओएस लाए, आपके सामने है 18 लाख लोग रिटर्न फाइल करते थे जिस दिन पीटीआई की हुकूमत गई है, 40 लाख के करीब लोगों ने रिटर्न फाइल किए। अब अगर आप ये कहेंगे 22 करोड़ लोग आप एक रात में पकड़ के ले आएंगे तो ऐसा नहीं होता।
آپ کو سسٹمز بنانے ہیں، سسٹم جنریٹ کرنے ہیں، آپ نے چیکس لگانے ہیں اور ان چیکس پہ جا کے آپ نے پکڑنا ہے. دیکھیں نا، سب سے بڑی پرائم ایگزامپل یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آپ یہ کہتے ہیں پارلیمنٹیرین کے اثاثے پبلک ہے، لیکن پبلک سرونٹ چاہے وہ سندھ گورنمنٹ میں ہو، پنجاب گورنمنٹ میں ہو، چاہے وہ انکم ٹیکس میں ہو، چاہے وہ فوج میں ہو، چاہے وہ کسی اور جگہ ہو، اس کے اثاثے پبلک میں، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے سسٹم کے اندر خود ہی سسٹم کریٹ کر دیے. میں ابھی بھی یہ سوال جو ہے اس میں یہی آ رہا ہے نا کہ جی یہ سیکریسی میں آتا ہے، اور سیکریسی میں اگر ہے تو اگر قانون بنا ہے تو پھر آپ قانون کی طرح بات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جی ہر ایک کے لیے برابر قانون ہونا چاہیے، اور ہر ایک کو جو ہے اگر کسی ایک کے آپ نے سیکریسی میں رکھیں تو باقی سب کے بھی رکھیں. اور ویسے تو ہونے نہیں چاہیے، سب کی آمدنی سامنے آنی چاہیے، سب کی آمدنی سامنے دکھنی چاہیے. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری لا میکنگ ہے نا اس میں بہت فلاز ہیں، اور اتنے زیادہ فلاز ہیں کہ ہم نے خود اس کے اندر گنجائش بنائی، اور اس گنجائش کا جو ہے پھر سسٹم جو ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتا ہے. مجھے ایک دفعہ ایف بی آر چیئرمین نے بولا تھا کہ کسی دن آپ آئیں، میں آپ کو نا چیکس ہمارے پاس جو ریکوری کے پڑے ہوئے ہیں وہ کلو کے حساب سے پڑے ہوئے لوگوں کے. حالانکہ چیک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے مجھے دے دیے اور اگر وہ کیش نہیں ہوا تو آپ کی ایف آئی آر کٹ جاتی، پتہ ہے نا آپ کو یہ بات. اب ایف بی آر کو لوگوں نے چیک دیے ہوئے اور وہ کیش نہیں ہو رہے، اور ایف بی آر ان کو پکڑ نہیں پا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحفظ ملا ہوا ہے قانون سے، کہیں ضمانت ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی بات. اور جو شریف آدمی ہے اس کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، وہ رگڑا جاتا ہے، اس کو جو ہے بے مار 420 کر دے. ٹھیک ہے مزمل صاحب. ایک بات جی جی، کل خان صاحب نے آخری میں ایک بات بولی تھی سیمینار میں کہ اب اس ملک میں 75 سال میں جو نہیں ہوا وہ ہم کرنے تھے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، دیکھا ہے، اس کو جو ہے کس طریقے سے واپس سے جو ہے اس کو ری بنڈل کرنا ہے. وہ خان صاحب کو اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ ہوگا. بہت شکریہ مزمل صاحب آپ کے وقت کا، اور سلمان درانی آپ کے وقت کا بھی بے حد شکریہ. آپ دونوں نے ہمیں وقت دیا. پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور پاکستان کے موجودہ معاشی صورتحال کے حوالے سے مزمل آپ کو بتا رہے تھے کہ اس وقت پاکستان کی کیا کنڈیشن ہے. دیجیے پاک افیئر سے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.